اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، مرحوم کلینی کے حالات زندگی کے بارے میں جاری تھی گفتگو۔ محمد بن علی بن یعقوب بن اسحاق کلینی، نامور محدث فقی، جو تیسری صدی کے اواسط سے اور چوتھی صدی تک جنہوں نے زندگی بسر کی، نہایت ہی گراں قدر کتاب الکافی انہوں نے شیعیان حیدر کرار کے لیے تحریر کی، جس میں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی روایات کا مجموعہ ہے۔ نہایت بے نظیر کتاب ہے، لہذا مرحوم کلینی کا تعارف ہونا یہ نہایت ہی ضروری بات ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ مرحوم کلینی کا مقام کیا ہے علماء اہل تسنن اور علماء شیعہ کی نظر میں۔ ہم اہل تسنن میں صرف دو شخصیات کا تعارف کروائیں گے کہ کلینی خود اپنی زندگی میں نہایت شہرت یافتہ شخصیت تھے اور انہیں ثقۃ الاسلام کا لقب دیا گیا تھا، شیخ المشائخ کا لقب دیا گیا تھا۔ کلینی نہایت ہی عظیم اور نامور شخصیت تھی کہ تمام شیعہ علماء اور اہل سنت نامور شخصیات کلینی کا احترام کیا کرتے تھے، کلینی کی بات کو نہایت ہی محترمانہ انداز میں اسے دیکھا کرتے تھے، اس کی ایک ویلیو تھی۔ لہذا کلینی کے زمانے سے اور کلینی کے زمانے کے بعد جو علماء آئے، انہوں نے کلینی کو نہایت عظمت کے ساتھ یاد کیا، کلینی کی تعریف و تمجید کی۔ بیان ہوا آپ کی خدمت میں کہ اہل سنت کے عالم ابن اسیر کے جو تین شخصیات ابن اسیر کے نام سے معروف ہے، تو یہ ابن اسیر اپنی کتاب میں کلینی کے تعارف میں انہیں تیسری صدی کے مجدد کے اعتبار سے یاد کرتے ہیں کہ مذہب شیعہ کے مجددوں میں کلینی موجود ہے۔ پہلے مجدد امام محمد باقر ہیں، دوسرے مجدد علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہیں، اور تیسرے مجدد کلینی ہیں، یعنی محمد بن علی بن یعقوب بن اسحاق کلینی۔ وہ اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے آغاز میں ایک شخص کو مبعوث کرتا ہے، ایک شخص کو پیدا کرتا ہے، من یجدد لہا دینہا، جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس کے دین کو احیا کرے، اس کے دین کو زندہ کرے۔ لہذا ابن اسیر دو معصوم اماموں کے ذیل میں محمد بن علی بن یعقوب بن اسحاق کلینی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ خود کلینی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ ابن حجر عسقلانی یہ بھی اپنی کتاب لسان المیزان میں کلینی کے بارے میں، جہاں وہ شیعہ علماء کے حالات زندگی کو بیان کرتے ہیں، تو جب وہ کلینی تک پہنچتے ہیں تو بیان کرتے ہیں مقتدر عباسی کے زمانے میں کلینی شیعہ فاضل بزرگان میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ واضح ہو گیا کہ تاریخ میں شخصیات نے کلینی کو نہایت احترام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، تمجید کے ساتھ یاد کیا ہے۔ اگر آپ شیعہ علماء میں دیکھیں تو محمد تقی مجلسی، ملا محمد باقر مجلسی کے والد بزرگوار، وہ بیان کرتے ہیں کہ شیعہ علماء میں کلینی جیسا عالم دوبارہ کلینی جیسا عالم شیعہ علماء میں نہیں آیا، اور ان کے آثار کو نہایت دقت کے ساتھ دیکھنا چاہیے، چونکہ کلینی کو اللہ کی تائید حاصل تھی، اور یہ بہت بڑے جملے ہیں ایک نامور محدث کی جانب سے دوسرے نامور محدث کی تعریف و تمجید میں۔ نجاشی جو اپنے زمانے میں نہایت ہی شہرت رکھتے ہیں اور آج تک نجاشی کو رجال کے اعتبار سے اور رجال شیعہ کے اعتبار سے نہایت اہمیت حاصل ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کلینی رے شہر میں شیعوں کے لیے شیخ کی حیثیت رکھتے تھے، پیشوا
की हैसियत रखते थे, और उस ज़माने में शेख और पेशवा और मुक्तदा के कलिमात नहायत अहमियत के हामिल थे। लिहाजा रई जैसा शहर जहां नामवर किस्म के मुहद्दिस, उलमा, बुजुर्गान, दानिश्वर मौजूद हों, वहां पर शेख का कलिमा कुलैनी के लिए इस्तेमाल हो, तो इसका मतलब है कि कुलैनी नहायत अहमियत के हामिल हैं। और फिर बयान करते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अहादीस को जमा किया है और वो काबिल एतमाद शख्सियत है। सैयद इब्न ताऊस कुलैनी की तौसीक करते हैं उनकी अमानतदारी पर, बाकायदा इज्मा को जो है वो बयान करते हैं कि उलमा का इत्तेफाक है कि कुलैनी मुवस्सक और अमानतदार शख्स है। शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह भी इसी तरह कुलैनी को जलीलुल क़द्र दानिशमंद के उन्वान से पहचानते हैं और नहायत ही तारीफ व तमजीद करते हैं। इब्न शहर आशूब भी नजाशी की तरह कुलैनी की तायीद करते हैं और उन्हें शेख और पेशवा की जो है वो टाइटल से नवाजते हैं। इसी तरह शेख हुसैन बिन अब्दुस्समद आमुली मरहूम शेख बिहाई रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुजुर्गवार, वो बयान करते हैं कि कुलैनी अपने ज़माने में खुद एक नहायत ही नकल हदीस के मैदान में नहायती मुवस्सक और नहायती जो है वो काबिल एतमाद तरीन दानिशमंदों में उनका शुमार होता है। और फिर आए मोहम्मद बाक़िर मजलसी रहमतुल्लाह अलैह साहिब बिहारुल अनवार, जब ये उसूल काफ़ी की शरह लिखते हैं मिरातुल उकूल, तो वहाँ बयान करते हैं कि कुलैनी अपने ज़माने में हर आम और ख़ास के लिए मकबूल शख्सियत की हैसियत रखते थे। आम से मुराद अहले सुन्नत है, ख़ास से मुराद शिया हैं। मकबूल से मुराद ये है कि उनकी बात मोरद कबूल है, यानी वो सिका है, मुस्तनिद हैं, मुअतमद हैं, लिहाजा उनकी बात को एतमाद की निगाह से देखा जाता है। बस कुलैनी नहायती नामवर शख्सियत हैं शिया उलमा में। अब कुलैनी के अगर शागिर्दों को बयान किया जाए तो अज़ीज़ान मोहतरम 3री सदी हिजरी और 4थी सदी हिजरी के आगाज़ से वसत तक, जब तक कुलैनी जिंदा रहे, ईरान और इराक में नामवर उलमा ने मरहूम कुलैनी से फैज़ हासिल किया। ये शख्सियात अगर इनका नाम आपकी खिदमत में बयान करूं तो नाम से हम लोग इन्हें नहीं पहचानेंगे। यकीनी बात है कि चूँकि हमारा उलमा से ज़्यादा उस तरह से सरोकार नहीं रहा है, लेकिन अगर इन अफराद के हालात ज़िंदगी का मुतालिया किया जाए, इनके बारे में तहकीक की जाए, इनके आसार को देखा जाए, तो मालूम हो जाएगा कि ये शख्सियात कोई मामूली शख्सियात नहीं है। बस शेख कुलैनी से अहमद बिन इब्राहीम अल मारूफ इब्न अबी सैमूरी ने इस्तिफादा किया है। अहमद बिन अहमद कातिब कूफी ने कुलैनी से इस्तिफादा किया है। अहमद बिन साद सईद कूफी ने कुलैनी से फैज़ हासिल किया है। अबू गालिब अहमद बिन मोहम्मद राजी ने कुलैनी से इस्तिफादा किया है। अब्दुल करीम बिन अब्दुल्लाह बिन नसर बज़ार ने कुलैनी से इस्तिफादा किया है। अली बिन अहमद बिन मूसा दक्काक, इन्होंने कुलैनी से इस्तिफादा किया है। मोहम्मद बिन अहमद सनाई ज़ाहिरी, ये रई में मुकीम थे, इन्होंने कुलैनी से इस्तिफादा किया है। अबुल फजल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मुत्तलिब शैबानी, इन्होंने इस्तिफादा किया है। मोहम्मद बिन अली माजीलवै, इन्होंने इस्तिफादा किया है। जाफ़र बिन मोहम्मद बिन कुलवै क़ुमी, इन्होंने कुलैनी से इस्तिफादा किया है। और उनकी एक नहायत गरां कदर किताब कामिलुज़ ज़ियारात आज भी शोहरे आफाक किताब है। बस कुलैनी के जो शागिर्द है उनमें ये शख्सियत भी नहायत नामवर शख्सियत है। हारून बिन मूसा शैबानी, इन्होंने कुलैनी से फैज़ हासिल किया है। मोहम्मद बिन अहमद सफ़वानी, ये कुलैनी के शागिर्दों में मौजूद हैं। और मोहम्मद बिन इब्राहीम नोमानी, जिन्होंने किताब गैबत नोमानिया तहरीर की है, वो भी कुलैनी के शागिर्दों की फहरिस्त में मौजूद हैं। बस इसके अलावा भी बहुत से शागिर्द कुलैनी के आसार में मौजूद है और कुलैनी की फहरिस्त में मौजूद है। लेकिन इन शख्सियात का जब हालात का तज़किरा किया जाए, इनके हालात ज़िंदगी को बयान किया जाए और देखा जाए कि इन्होंने आगे तशय्यो के लिए क्या खदमात अंजाम दिए, तब जाकर हमें मालूम होगा कि कुलैनी के जो शागिर्दों में ये शख्सियात हैं ये बेनज़ीर शख्सियात हैं। हम सिर्फ गैबत नोमानी के मुसन्निफ, जो कि बहुत ही शोहरा आफाक किताब है, या इसी तरह कामिलुज़ ज़ियारात जो एक शोहरा आफाक किताब है,
ان دو کتابوں کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو شخصیات نامور ہیں۔ اسی طرح اگر باقی شخصیات کے آثار کو دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ کلینی کے شاگردوں کی فہرست میں بے نظیر شاگرد موجود ہیں۔ اب کلینی کے آثار، تالیفات اور کتابوں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو کلینی نے نہایت گراں قدر کتابیں تحریر کی، جن کی تعداد 6 کتابیں بیان کی جاتی ہے۔ ان 6 کتابوں میں صرف کافی کلینی کی وہ کتاب ہے کہ جو منظر عام پر موجود ہے، جسے لوگ دیکھتے ہیں۔ باقی کتابیں کلینی کی وہ کتابیں ہیں جن کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ مثلا کلینی نے الرجال لکھی ہے۔ یہ رجال در واقع حالات رجال کے بارے میں ہے کہ جو روایت کے سلسلہ سند میں استعمال ہوتے ہیں، بیان ہوتے ہیں، جن سے روایت کو اخذ کیا جاتا ہے۔ پھر کلینی نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الرد علی القرامطہ۔ یہ کتاب بھی کلینی نے در واقع ایک ایسے گروہ کے رد میں لکھی ہے جو در واقع خوارج کا گروہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے بعد کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اسماعیل پر توقف کیا، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام جعفر صادق نے باقاعدہ اسماعیل کی تدفین میں بارہا لوگوں سے گواہی لی کہ یہ اسماعیل مر چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور باقاعدہ اس حکمت عملی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو یقین کروایا جائے کہ اسماعیل امام غائب نہیں ہے بلکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، مر چکے ہیں۔ ان کی تشییع جنازہ کی، ان کو دفن کیا گیا۔ لیکن پہلی مرتبہ کرامت نامی شخص نے باقاعدہ کوفے میں یہ جو ہے وہ شوشہ چھوڑا کہ جو اسماعیل ہیں وہ زندہ ہیں، وہ غائب ہیں اور امام موعود کے عنوان سے وہ تشریف لائیں گے، لہٰذا کچھ لوگوں نے اس کی باتوں پر اعتماد کیا اور آہستہ آہستہ یہ گروہ جو ہے یہ پھیلتا گیا اور اس طرح سے کرامتہ نامی ایک گروہ ایجاد ہوا جسے اسماعیلیہ بھی کہتے ہیں۔ لہذا کلینی نے اس گروہ کی تردید میں، رد میں، بطلان پر کتاب لکھی ہے کتاب الرد علی الکرامطہ۔ لہذا کلینی کے آثار میں کتاب الرسائل الائمہ، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کو کسی نے خط لکھا، پھر اس خط کا جو جواب حضرت کی جانب سے آیا، یہ باقاعدہ ان خطوط کے مجموعے کو رسائل الائمہ کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ پھر کلینی نے کتاب لکھی ہے کتاب و تفسیر الرؤیا یا تعبیر الرؤیا، دونوں عنوان اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں تعبیر خواب سے متعلق ہے۔ پھر کلینی کی کتابوں میں نہایت کتاب اہمیت کی جو حامل ہے وہ ہے کتاب ما قیل فی الائمۃ من الشعر، یعنی کلینی کے زمانے میں یا اس سے پہلے جن شخصیات نے ائمہ کی فضیلت یا ان کی شان میں قصیدے بیان کیے ہیں، ان قصائد کو کلینی نے اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ اور پھر کلینی کے آثار میں چھٹی کتاب کتاب الکافی کہ جو آگے 3 مجموعوں پر مشتمل ہے، اصول کافی 2 جلدوں پر مشتمل ہے، فروع کافی 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور روضۃ الکافی 1 جلد پر مشتمل ہے۔ پس یہ ہے کلینی کے آثار۔ اب اگر ہم آپ کی خدمت میں کلینی کے انتقال کو بیان کریں تو کلینی تقریباً 70 سال زندگی بسر کرنے کے بعد، اور ان 70 سال میں 20 سال کلینی نے باقاعدہ کافی کو جمع کرنے میں، تحریر کرنے میں لگا دیے۔ تو کلینی کے انتقال سے متعلق 2 سال بیان کیے جاتے ہیں، 328 اور 329۔ یہ 2 سال ایسے ہیں جو کلینی کے انتقال کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ مہینہ شعبان المعظم کا بیان کیا جاتا ہے، اور ان سالوں کو سال تناصر النجوم بھی کہا جاتا ہے، یعنی ستاروں کا گرنا۔ در واقع یہ وہ سال ہیں کہ جن میں باقاعدہ آسمان علم کے ستارے زمین پر آ کر گرے اور ان کی تدفین ہوئی، لہٰذا یہ سال اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ شیخ صدوق کے والد بزرگوار کا انتقال بھی اسی سال میں ہوا، حضرت امام مہدی موعود کے آخری نائب کا اور آخری جو ان کے وکیل تھے ان کا انتقال بھی اسی دور میں ہوا، اور نہایت ہی گراں قدر شخصیات کا اس سالوں میں انتقال ہوا ہے، لہذا اسے سال تناصر النجوم کہا جاتا ہے۔ کلینی کا مقبرہ اگر بیان کیا جائے تو یہ بغداد میں ہے، باب کوفہ نامی
جو علاقہ ہے وہاں پر یہ زیارت گاہ کے طور پر موجود ہے، اور قدیم میں عام و خاص وہاں آیا کرتے تھے شیعہ سنی، کلینی کے مقبرے کی زیارت کیا کرتے تھے، کلینی سے حاجات لیا کرتے تھے، لہذا کلینی بغداد میں دفن ہے۔ اور ایک نامور واقعہ، مشہور واقعہ جسے شیخ یوسف بحرانی نے سید ہاشم بحرانی سے نقل کیا ہے، اور اس واقعے کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ بغداد کا ایک متعصب قسم کا حاکم جو شیعوں سے دشمنی رکھتا تھا، جب کلینی کے مزار پر پہنچتا ہے تو سوال کرتا ہے کہ یہ مقبرہ کس کا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک شیعہ عالم محمد بن علی بن یعقوب بن اسحاق کلینی کا ہے۔ کہتے ہیں کہ فوراً اس کو تخریب کر دیا جائے، کلینی کے مقبرے کو گرا دیا جاتا ہے، ویران کر دیا جاتا ہے، قبر کشائی کی جاتی ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ کلینی کا جسد اطہر بالکل پاکیزہ، بالکل صاف تر و تازہ، کفن میں لپٹا، ابھی جیسے تازہ ہی کسی نے اسے جو ہے وہ سپرد خاک کیا ہو، تو اسے جب وہ اس حالت میں کلینی کو مشاہدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر ایک عالیشان قسم کا مقبرہ تعمیر کیا جائے۔ لہٰذا وہ اس کا اعتراف کر لیتا ہے کہ کلینی واقعی ایک عظیم شخصیت ہے۔ لیکن سید نعمت اللہ جزائری اس واقعے کو ایک ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ یہی متعصب بغداد کا جو حاکم ہے، جب یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الاف و تحیت و ثنا کی لوگ نہایت ان سے محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، احترام رکھتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان سے حاجات کا تقاضا کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان کو جب زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد اس کی جو جسم ہے وہ متلاشی ہو جاتا ہے، ہڈیاں باقی رہ جاتی ہے، تو یہ کیسے لوگ ہیں جو آ کر جو ہے وہ قبر کی جو ہے وہ اس سے شفاعت لے رہے ہیں، قبر کی زیارت کر رہے ہیں، توسل کر رہے ہیں، جبکہ نیچے صاحب قبر کے متعلق معلوم ہے کہ وہ ابھی اس کے آثار باقی نہیں رہے ہوں گے۔ لہٰذا وہ ارادہ کرتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر کو ویران کرے، روضے کو ویران کرے، اور اسی نیت سے جب وہ آگے قدم بڑھاتا ہے تو کسی نے اسے مشورہ دیا کہ آپ امام موسیٰ کاظم جو نہایت مورد احترام شخصیت ہے لوگوں کی نظر میں، ان کے جسد اطہر کی اس طرح سے بے حرمتی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا بہتر نہیں ہے کہ پہلے نزدیک ہی محمد بن علی بن یعقوب بن اسحاق کلینی جو ایک شیعہ عالم ہیں، اسی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے ان کی قبر کو ویران کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو اعتماد اور اطمینان حاصل نہ ہو تو پھر آپ امام موسیٰ کاظم کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں۔ تو اس کو یہ بات مقبول نظر آتی ہے کہ میں عوامی مخالفت کو کیوں جو ہے وہ مول لوں، لہٰذا آتا ہے امام موسیٰ کاظم سے انصراف اختیار کرنے کے بعد محمد بن علی بن یعقوب بن اسحاق کلینی کے مزار پر، اور کہتا ہے کہ اسے ویران کر دو، تخریب کر دی جاتی ہے، مسمار کر دیا جاتا ہے، قبر کو ویران کر دیا جاتا ہے، اور جب جسد اطہر کو قبر سے باہر نکالا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل تر و تازہ جسد اطہر وہاں موجود ہے، کفن بالکل صحیح و سالم ہے، اور بالکل صحیح و سالم بدن ایسے ہے جیسے ابھی دفن کیا ہو، تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نہایت ہی جلیل القدر شخصیت ہے۔ جب یہ جلیل القدر شخصیت ہے تو ان کے پیشوا، ان کے امام، ان کے مقتدی کس قدر جلیل القدر ہوں گے، لہٰذا وہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی سے انصراف کر لیتا ہے اور دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے کلینی نے اپنے انتقال کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ الاف و تحیت و ثنا کی حرمت کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ تو عزیزان محترم، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرحوم کلینی کے درجات کو عالی و متعالی کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں کلینی کے آثار کو تتبع کرنے، تلاش کرنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام شیعہ علماء جو بھی دین مبین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، خداوند متعال ان کی فعالیت کو، ان کے کاموں کو مقبول فرمائے، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کو جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے محسنوں کے احسان کو تذکرہ کرنے، انہیں یاد کرنے، ان کے آثار سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت، صاحب العصر، صاحب الزمان، مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔